اور پچھلے 3 سال میں کوئی اکانومسٹ تو نہیں ہوں، لیکن مجھے یہ معلوم ہے کہ 2018 کے الیکشن سے کوئی 100 دن قبل انہوں نے ایک ڈرامہ کیا تھا۔ اس ڈرامے میں یہ سارے کردار جو ہے وہ باری باری آ رہے تھے اور انہوں نے وہ جھوٹ بولا، وہ سبز باغ دکھایا کہ جی تمام جو غیر ملکی قرضے ہیں وہ ادا کر دیے جائیں گے، پہلے 90 دن میں جو ہے وہ ملک سے کرپشن کا خاتمہ کر دیا جائے گا، اور اس کے بعد جو ہے وہ فورن ایکسچینج جو ہے وہ اس کی بارش ہوگی، ڈالروں کی بارش ہوگی اس ملک کے اوپر، اور دودھ کی جو ہے وہ نہریں بہیں گی یہاں پہ۔ 1 کروڑ نوکری جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ یہ تو ہم پہلے سال ہی 1 کروڑ نوکری دے دیں گے، 50 لاکھ گھر جو ہے وہ بنا دیں گے، کوئی بے روزگار نہیں رہے گا۔ اور اس کے بعد جو 2.5 سال انہوں نے لوگوں کے ساتھ کیا ہے، جس طرح سے غریب آدمی کا جو ہے وہ انہوں نے جینا دوبر کیا ہے، جس طرح سے انہوں نے ہر ضرورت کی چیز جو ہے وہ 3 سے 6 گنا جو ہے وہ مہنگی کی ہے، ادویات سے لے کے آٹے تک، اور آٹا سے لے کے چینی تک، اور چینی سے لے کے گھی تک، وہ پوری قوم جو ہے وہ ایک عذاب میں، اور غریب آدمی جو ہے وہ خاص طور پہ مبتلا ہے۔ اب یہ جو انہوں نے اس وقت وعدے کیے تھے وہ ایک سریحن فراڈ تھا قوم کے ساتھ، اور انہوں نے دانستہ طور پہ، شعوری طور پہ، جانتے بوجھتے ہوئے کہ یہ ہم کچھ نہیں کر سکیں گے، انہوں نے پوری قوم کے ساتھ فراڈ کیا۔ اور اس شخص نے، جس کا نام عمران خان نیازی صاحب ہے، انہوں نے بیٹھ کے یہ کروایا، اس کے سامنے سب نے آگے، پوری ایک ٹیم کا آدمی آتا رہا اور آگے جو ہے وہ جھوٹ بولتا رہا۔ اب جب 2.5 سال گزر گئے ہیں تو اب انہوں نے دوبارہ جو ہے وہی فراڈ جو ہے وہ قوم کے ساتھ شروع کیا ہوا ہے گزشتہ چند دنوں سے، کہ جی اشاریے بڑے بہتر ہو گئے ہیں، جی خوشحالی آ رہی ہے، جی حالات جو ہے وہ ٹھیک ہو رہے ہیں۔ بھی کہاں حالات ٹھیک ہو رہے ہیں؟ کیا آٹا جو ہے وہ واپس آ گیا ہے 33 روپے کلو کے اوپر؟ کیا چینی جو ہے وہ 53 روپے کلو کے اوپر آ رہی ہے؟ ادویات جو 6 گنا مہنگی ہو گئی تھی وہ جو ہے وہ سستی ہو رہی ہیں، وہ دوبارہ اسی قیمت پہ آ رہی ہیں۔ باقی ساری چیزیں جو ضروریات زندگی ہیں، یعنی کیا گیس کی جو ہے وہ جو قیمت 31 مئی 2018 یا 28 اگست 2017 کو تھی وہ کر رہے ہیں؟ وہ بجلی کی قیمت وہ آ رہی ہے، وہ پیٹرول کی قیمت وہ آ رہی ہے۔ اس وقت تو ان کے ارسطو جو ہیں وہ اسد عمر صاحب، وہ کہہ رہے تھے جی دیکھیں جی پیٹرول تو 46 سے اوپر جو ہے وہ بکنے نہیں چاہیے، جب ہم آئیں گے تو 46 کے اوپر جو ہے وہ 44 روپے کے اوپر فی لیٹر ہم پیٹرول دیں گے لوگوں کو، یہ باقی تو سارے ٹیکس۔ تو اب جو ہے وہ صرف ایک دوبارہ، یعنی 2.5 سال اس فراڈ اور جھوٹ کی بنیاد کے اوپر لوگوں کا یہ حشر کر کے اب ایک نیا فراڈ جو ہے وہ اب رچایا جائے گا غالباً اس بجٹ ڈاکومنٹ کے ذریعے سے جسے یہ پیش کرنے جا رہے ہیں۔ لیکن جو ہماری اسیسمنٹ ہے، جو کہ حقیقت پہ مبنی ہے، کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، بلکہ حالات جو ہیں وہ اور زیادہ ابتر ہونے جا رہے ہیں، کیونکہ ان لوگوں کو یہ سمجھ ہی نہیں ہے کہ انہوں نے گورننس کس طرح سے کرنی ہے۔ اس وقت پنجاب کی، یعنی یہ کرپشن کا راگ الاپتے ہیں وزیر اعظم صاحب، اور کہتے ہیں کہ جی کرپشن جو ہے وہ اس کی وجہ سے ملک جو ہے وہ تباہ ہوتے ہیں، ملک تباہ ہو گیا۔ اس وقت جتنی کرپشن یہاں پنجاب میں ہے، اس کی مثال پچھلے 72-73 سال میں نہیں ملتی۔ میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا کہ ڈپٹی کمشنر اور ڈسٹرکٹ ایس پی لیول کے لوگ جو ہیں وہ پیسے دے کے لگے، 2-2, 3-3 کروڑ روپے میں لوگ جو ہے وہ دے کے جا کے ڈپٹی کمشنر لگے ہیں۔ تمام اداروں کے سربراہ جو ہیں وہ پیسے دے کے لگ رہے ہیں۔ یعنی یہ حالت ہے اس وقت جو ہے وہ پنجاب کی۔
کوئی کسی غریب آدمی کا کام جو ہے وہ پیسے دیے بغیر جو ہے وہ ہو نہیں رہا. بھئی تم اندھے ہو, اوپر بیٹھے تم باتیں بناتے رہتے ہو ہر وقت, تمہیں پتہ نہیں ہے کہ یہ پنجاب میں ہو کیا رہا ہے؟ یہ آئی بھی تمہیں رپورٹس نہیں کرتی, یا باقی ایجنسی جو ہیں وہ تمہیں بتاتی نہیں ہیں کہ کس طرح سے وزیر اعلیٰ ہاؤس جو ہے وہ ایک کرپشن کی آماجگاہ بنا ہوا ہے. وہاں پہ ٹاؤٹ جو ہیں, مختلف ٹاؤٹ, ایک سابق منسٹر ٹاؤٹ ہے جو پرنسپل سیکرٹری ہے, کوئی حال نہیں ہے, جو جا کے پیسے دیتا ہے. اور پھر آپ ان تبادلوں کا جو ہے یعنی سیکٹری لیول کے لوگ جو ہیں وہ یعنی یہ یعنی وقت آنا تھا اس صوبے کے اوپر کہ سیکٹری لیول کے لوگ جو ہیں وہ بھی جو ہے وہ پیسے دے کے جو ہے وہ پوسٹنگز لیں. اور آپ یہ دیکھیں, لوگوں کا ٹینیور دیکھیں, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کن لوگوں کو کس طرح سے جو ہے وہ لگایا گیا اور ان کو جو ہے وہ ہٹایا نہیں جاتا. باقی لوگ جو ہیں وہ کسی کا 3 ماہ سے زیادہ جو ہے وہ عرصہ تعیناتی نہیں ہوتا. یعنی اس قدر کرپشن. آپ جو صحافی حضرات میرے سامنے بیٹھے, آپ خود اس بات سے آگاہ, آپ کے بھی یہ بات ساری علم میں ہے. صرف ایک آدمی جو اوپر بیٹھا ہے جو صرف ہر وقت جو ہے وہ اپوزیشن کو جو ہے وہ گالیاں دیتا ہے اور کرپشن کا راگ لاتا ہے اور کہتا ہے کہ جناب میں جو ہے وہ NRO جو ہے وہ نہیں دوں گا. وہ بھئی یہ NRO جن کو تم نے دینا تھا وہ تو تم دے چکے ہو, اور کرپشن میں تم نے غرق کر دیا ہے اس ملک کو اور اس صوبے کو. اور اس وقت جو حالت ہے, ایسی حالت جو ہے وہ کبھی اس سے پہلے جو ہے وہ لوگوں نے جو ہے وہ دیکھی نہیں ہے. تو یہ اس قسم کا فراڈ اور جھوٹ جو ہے اس کی بنیاد کے اوپر یہ اور وقت جو ہے یہ گزارنا چاہتے ہیں. لیکن ہماری یہ انفارمیشن ہے, یہ کوئی میں صرف اسیسمنٹ کی بنیاد پہ نہیں کہہ رہا, کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر یہ 23 میں الیکشن کرواتے ہیں تو یہ اپنے گھروں سے نہیں نکل سکیں گے. یہ میری بات آج نوٹ کر لیں, یہ گھروں سے نہیں نکلیں گے, الیکشن کمپین نہیں کر سکیں گے. اتنا برا حال ہوگا ان کا, جو انہوں نے برا حال اس قوم کا کیا ہے. لیکن اس بات کا امکان بھی ہے کہ موصوف جو ہے وہ کسی دن آئیں ٹی وی پہ اور آ کے جو ہے وہ لمبی چوڑی جو ہے وہ تمہید باندھیں. جس طرح سے انہوں نے وہ پروگرام شروع کیا ہوا ہے, وہ 2.5-3 گھنٹے جو ہے وہ تمام چینلز کے جو ہے وہ یہ کھا جاتے ہیں. اور وہ آپ دیکھ لیں کہ کتنے کروڑوں, بلکہ کروڑوں سے بھی زیادہ کو اربوں میں پڑتا ہوگا خرچہ, اگر سب کا آپ حساب لگائیں. اور وہاں پہ وہ سلیکٹڈ کویشچن ہوتے ہیں, وہ ایک کویشچن کرایا جاتا ہے, اس کا پھر جواب تیار ہوتا ہے, اس کے اوپر جناب وہ پھر 1.5 گھنٹے کا جو ہے وہ جواب ہوتا ہے. تو کسی دن ایسے ہی آئیں گے اور آگے کہیں گے کہ جناب میں نے یہ بھی ٹھیک کر دیا ہے, وہ بھی ٹھیک کر دیا ہے, سب کچھ ٹھیک کر دیا, لیکن اب میرے پاس اکثریت نہیں ہے, تو لہٰذا میں اب آپ کے پاس آ رہا ہوں, تو مجھے آپ اکثریت دیں, تو لہٰذا جو ہے میں الیکشن میں جو ہے وہ جا رہا ہوں. لیکن وہ ہمیں پتہ ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ اس طرح سے بھی اگر یہ آئے گا تو لوگوں کی طرف سے جو ہے وہ اس کو کوئی معافی نہیں ہے. اس کا احتساب کا, کرپشن کا بیانیہ جو ہے وہ اب 20 چوراہے جو ہے نا وہ ہنڈیا جو ہے نا وہ پھٹ چکی ہے, لوگوں پہ عیاں ہو چکا ہے. آج تک یہ مجھے بتائیں, یہ کہا کرتے تھے, یہ جو ہمارے سیکٹری انفارمیشن ہے نا, منسٹر انفارمیشن ہے, جو اب دوبارہ جو ہے وہ ڈبو بننے کی کوشش کر رہے ہیں, حالانکہ پیچھے کچھ تھوڑا بہتر ہو گئے تھے, سیریس اور سنجیدہ گفتگو کرنے لگے تھے. تو یہ کہا کرتے تھے کہ جی 3000 ارب روپے جو ہے وہ میاں نواز شریف صاحب نے جناب جو ہے وہ انہوں نے کرپشن سے جو ہے وہ لے لیا ہے, تو وہ ہم نے ریکور کرنا ہے. یعنی 3,000 روپے کرپشن کے الزامات. آج یہ بتائیں, چھوڑیں اس بات کو کہ میاں نواز شریف کے اوپر جو کیسز ہیں, میں اس آرگومنٹ میں نہیں جاتا کہ وہ کتنے بے بنیاد ہیں, اور جو ان کو سزا ہوئی ہے, سزا دینے والا اللہ تعالیٰ اسے غریق رحمت کرے اور اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کرے. میں اس لیے کہتا ہوں کہ اس نے موت سے پہلے اپنے گناہ کی جو ہے وہ معافی آگے میاں نواز شریف سے مانگی.
میں نے وہ خود وہ ٹیب جو ہے وہ میں نے دیکھی ہوئی ہے جس میں وہ کہہ رہا ہے کہ میاں صاحب میں بہت شرمندہ ہوں، اس کیس میں کچھ بھی نہیں ہے، نہ کوئی ثبوت ہے نہ کوئی شہادت ہے، لیکن میں مجبور تھا. اور وہ سپریم کورٹ کے ایک معزز جج کا نام لے کے کہتا ہے کہ وہ مجھے مجبور کر رہے تھے کہ دونوں میں 14 سال سزا دو. تو میں نے تو پھر بھی ایک میں آپ کو بری کیا ہے، ایک میں نے آپ کو جو ہے وہ 7 سال جو ہے وہ سزا دی ہے. تو ان آرگومنٹس میں جائے بغیر میں یہ آج دعوے سے کہتا ہوں، اور ان کا کوئی آدمی جو ہے وہ اس کی تردید کرے، کہ میاں صاحب کے خلاف کوئی 10 روپے کی ریکوری کا کوئی کیس نہیں ہے. یعنی یہ تو کہتے تھے نا ہم نے اتنی ریکوری جو ہے وہ ہم نے کرنی ہے، وہ کیس کدھر ہے؟ میاں شہباز شریف کے خلاف کون سا کیس ہے آپ کا؟ میاں شہباز شریف نے 3150 ارب روپے 3150 ارب روپے کے ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کیے ہیں انہوں نے اپنے 10 سالوں میں بطور چیف منسٹر پنجاب. اور یہی فگر لگ بھگ بنتی ہے میاں نواز شریف کی. کسی ایک پروجیکٹ میں کہیں کہ انہوں نے کوئی کک بیک، کوئی کمیشن، کوئی الزام ہی لگائے، کوئی ریکوری کی بات کریں، کوئی ریکوری کا کیس ہے ہی نہیں. ان کی کاروباری ٹرانزیکشنز کو اور ان کی پراپرٹیز کو کہ جی یہ انتقال نہیں صحیح ہوا تو یہ جناب جو ہے وہ فلاں چیز نہیں ہے، یہ فلاں کاغذ غلط ہے، فلاں صحیح ہے، ان چیزوں کو جو ہے وہ انہوں نے نشانہ بنا کے 2.5 سال میں 3 سال میں اس کے علاوہ کوئی اور کام نہیں کیا، یا صرف پروپیگنڈا کیا، اور اس کا حاصل وصول جو ہے وہ آج جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے. کوئی کیس ان کا ایسا نہیں ہے کہ جس میں یہ کہہ سکیں کہ اس میں کوئی جو ہے وہ ایک 10 روپے کی بھی کرپشن جو ہے وہ ثابت کرنے تو دور کی بات ہے، الزام ہی نہیں. میاں شہباز شریف کے خلاف جب ان کا فل بینچ ہائی کورٹ میں سماعت کر رہا تھا تو خود انہوں نے کہا کہ جی نہیں کرپشن کا تو کیس ہی نہیں ہے ان کے خلاف، وہ تو صرف ٹیٹیز کا کیس ہے. تو جج صاحب نے کہا کہ وہ ٹیٹیز ان کے اکاؤنٹ میں کتنی لگی ہیں؟ نہیں ان کے اکاؤنٹ میں نہیں لگی، وہ ان کے بیٹے کے اکاؤنٹ میں لگی. تو انہوں نے کہا کہ وہ بیٹا وہ جو ان کا بے نامی ہے. تو انہوں نے کہا اگر بے نامی ہے تو وہ پھر ملزم کیوں ہے؟ اگر وہ بے نامی ہے تو پھر وہ ملزم نہیں ہونا چاہیے، اور اگر اسے ملزم بنایا ہے تو پھر ان سے کس بات کا جو ہے وہ آپ تقاضا کر رہے ہیں؟ تو یہ جو ہے اس ملک کے ساتھ انہوں نے ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم عوام کے زور پہ یہ جو کہتے ہیں کہ جی ہم فلاں کو کہہ رہے ہیں، فلاں کو کہہ رہے ہیں کہ جی حکومت گرا دے، بھئی ہم تو کسی کو نہیں کہہ رہے. ہم تو صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو جو آپ نے سہارا دیا ہوا نا اس کو ختم کریں. ہم آپ کو گرانے کو نہیں کہہ رہے. آپ ریت کی دیوار ہیں، انشاءاللہ تعالی آپ جو ہے وہ گر جائیں گے، بلکہ آپ گرے ہوئے ہیں. ہمیں کسی کو جو ہے وہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارا پورا اعتماد جو ہے وہ اللہ کے فضل سے عوام پہ ہے. ہم عوامی جدوجہد کے ذریعے سے اس ملک میں انشاءاللہ تعالی جمہوری اور پرامن جدوجہد کے ذریعے سے جو ہے وہ ایک ایسا الیکشن چاہتے ہیں جو فری ہو، جو فیئر ہو، جس میں عوامی مینڈیٹ اور ووٹ کی جو ہے وہ عزت ہو، اور جس میں جو ہے وہ آگے چل کے پاکستان جو ہے وہ ایک جمہوری اور فلاحی مملکت کے طور پہ جو ہے وہ آگے بڑھے اور لوگوں کو جو ہے وہ خوشحالی نصیب ہو. باری باری اب اس کے بعد آپ ابھی کہہ رہے ہیں کہ ریت کی دیوار ہے کہ ہم گرا سکتے ہیں، تو کل بلاول نے ایک اسٹیٹمنٹ دی کہ پولیس کمزوری اتنی ہے وہ گرا ہی نہیں سکتے، عوام میں الیکشن میں جانا پڑے گا. اور ساتھ ہی رائے بریلی کے وزیر اعظم نے بھی کہا کہ رائے بریلی کے وزیر اعظم کو جو ہے وہ سہولیات اور انہیں بھیج دیا جاتا ہے باہر، اور یہاں کا جو صدر ہے وہ ادھر نواب کا صدر جواب شریف میں ہوتا ہے. تو یہ آپ کو حکومت نے ریلیف دیا تھا نواز شریف کے پاس جانے کا بھی؟ یہ دونوں کو دیکھیں میری معلومات کے مطابق رائے بریلی کا نہ کوئی وزیر اعظم ہے، نہ نواب شاہ کا کوئی صدر ہے. وزیر اعظم تو پاکستان کا ہوتا ہے اور صدر بھی پاکستان کا ہوتا ہے. تو جہاں تک بلاول بھٹو زرداری صاحب کی بات ہے، تو جب وہ گئے تھے میاں نواز شریف صاحب کو ملنے کے لیے جیل میں، تو جتنا بھرپور اور مدلل کیس انہوں نے لڑا تھا میاں نواز شریف کا،
کہ انہیں باہر بھیجا جانا چاہیے، انہیں علاج کا موقع ملنا چاہیے۔ میرا خیال ہے کہ شاید ہمیں بھی کسی نے جو ہے وہ اس طرح سے بات نہ کی ہو۔ تو اب اگر کسی وجہ سے وہ ناراض ہیں اور انہوں نے اپنی ہی بات کو جو ہے وہ چینج کیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی ہمارا ہدف نہیں ہے۔ ہمارا جو ہدف ہے ہمیں اسی طرف آپ جو ہے نا وہ رہنے دیں، کسی اور طرف ہمارا دھیان نہ کریں۔ ایک منٹ۔ وزراء کی طرف سے آج کہا گیا ہے کہ اپوزیشن ہمارے ساتھ ہے، ہم جو ہے ریفارم سے کہنا چاہ رہے ہیں الیکشن کے اندر بھی اور دیگر معاملات میں بھی۔ کیا اب جو حکومت کی یہ کال ہے اس پر پاکستان مسلم نون کوئی غور کرے گی؟ کیا ریفارم خاص طور پر الیکشن ریفارم سے بھی آپ نے بات کی ہے کہ صاف اور شفاف الیکشن کرنے تو ریفارم سے بغیر نہیں ہے، تو کیا آپ ریفارمس پہ جائیں گے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری اسیسمنٹ ایکسپیرئنس یا دانش کے مطابق الیکشن